حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 چاند ہو جاتے تھے. نحن نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، کہ ہم پہلا ہلال کہتے ہیں پہلے نو چندی کو، پہلے چاند کو، کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے. پھر مہینہ گزر جاتا اور دوسرے مہینے کا نیا چاند آ جاتا، پھر وہ مہینہ بھی پورا ہو جاتا اور تیسرے مہینے کا نیا چاند آ جاتا، اور اوپر کچھ دن گزر جاتے تھے. ما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عروہ ابن زبیر نے پوچھا ما طعامکم یا خالہ، کہ خالہ جان پھر تم کیا کھاتے تھے؟ 2 مہینے تک تمہارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا تو تم کھاتے کیا تھے؟ امی جان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا الاسودان التمر والماء، کھجور کھا کر پانی پی لیتے تھے، کھجور پانی پر گزارا کر لیتے تھے. حالانکہ آپ کے پاس غنیمت کا بہت مال آتا تھا، آپ علیہ السلام ان کو سال بھر کا نفقہ دے دیتے تھے، لیکن ازواج مطہرات کو بھی حضور علیہ السلام نے عادی بنایا تھا کہ وہ کثرت سے صدقہ خیرات کرتی تھی. تو جو نفقے میں ان کو ان کے خرچے کا پیسہ ملتا تھا اس کو بھی وہ اللہ کے نام پر لگا دیتی تھی اور خود فاقے کر لیتی تھی. ہاں، خود فاقے کرتی تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی. کوئی نماز میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی مخلوق خدا کی خدمت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہ مبارک عمل قیامت تک آنے والی ہماری ماؤں کے لیے نمونہ ہے. آپ کی بیٹیوں کے مبارک اعمال ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہم ان کو اپنے لیے نمونہ بناویں، ان کو اپنا اسوہ بناویں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جن عورتوں کے بارے میں اللہ نے جنت میں داخلے کی جنت میں ان کو جانے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ جن ماں بہنوں کو ملا ہے، ان ماں بہنوں کو، ان مبارک ہستیوں کو ہم اپنے لیے نمونہ بناویں. ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے قصے پڑھ کے سناویں. بنات طیبات حضرت زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ عنہن، وہ ہمارے نمونہ ہیں. اپنے گھر میں ان کی معاشرت کو جگہ دیں. ان کے وہاں سادگی تھی، حیا تھی. ہاں، ان کی زندگیوں میں شرم تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اتنی غربت میں گزاری، اپنے گھر کا سارا کام، بچوں کی خدمت، جانوروں کی خدمت، سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، اپنے گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے. ہاں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ان جیسا مقام اور مرتبہ دنیا کی کسی خاتون کو نہیں مل سکتا ہے. اور حضور علیہ السلام کتنے شفیق و کریم ہیں. اور اس بیٹی پر خصوصاً حضرت فاطمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفقت تھی، جو محبت تھی، آپ نے ایک موقع پر ممبر پر کھڑے ہو کر مسجد میں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. لیکن اس بیٹی کی زندگی دیکھیں ہم، یہ ہمارے نمونہ ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وہ زندگی سکھاویں جو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھائی ہے. سادگی کا سبق پڑھایا، حیا کا سبق پڑھایا. حضرت فاطمہ روزانہ کنویں سے پانی بھر کے گھر لے جاتی تھی، اپنے گھر کے جانوروں کی خود خدمت کرتی تھی، لیکن کبھی کسی غیر محرم نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھا. پورے حیا کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے نکلنا پڑتا تھا ان کو. بلا ضرورت وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتی تھی، لیکن گھر کے کام کاج کے لیے نکلی ہے تب بھی ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. ایسی حیا کے ساتھ رہی وہ. آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، یہ اللہ کا امر ہے. یہ حضور علیہ السلام نے اپنے گھرانے سے زندگی کی ابتدا کر کے اپنی امت کو سبق دیا ہے کہ جو بھی میرے نام کا دم بھرتا ہے، حضور علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے، ان کے لیے یہ مبارک زندگی نمونہ ہے. زندگیوں کو سادہ کریں، فرنیچروں پر اور گھر کی چیزوں پر اپنا مال ضائع نہ کریں. ہاں، اس کا حساب دینا ہوگا قیامت میں. ایک تو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت پوری کر لیں. ضرورت کو اچھی طرح سے پوری کرنا بھی جائز ہے. مضبوط چیز بسا لی تاکہ کچھ سالوں تک وہ چلے، فوراً ٹوٹ نہ جاوے. سہولت والی چیز لاوے، حرج نہیں ہے اس میں بھی. لیکن بیجا اسراف کرنا، اس کے پیچھے جو چیز جو ضرورت 15,000 20,000 میں پوری ہو جاتی ہو، اس ضرورت میں 1,00,000 2,00,000 روپے لگانا، یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ عقل مندی نہیں. یہاں ایک بہن کا گھر بن رہا ہے 25 لاکھ میں، 50 لاکھ میں، اور دوسری بہن کرائے میں ہے. کیسے وہ 10 لاکھ کے 20 لاکھ کے گھر میں جا رہی ہے؟ تو اس کی بہن کرایہ بھر رہی ہے اور ایک بہن 50 لاکھ کا بنگلہ بنا رہی ہے. انسانیت مری ہوئی ہے. ایک بھائی لاکھ کروڑ روپے کا بنگلہ بنا رہا ہے اور دوسرا بھائی بیچارہ مہینے 5,000 کا کرایہ دے رہا ہے. یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے مذہب میں تو خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، انصاف ہے. انصاف سے اوپر پھر احسان ہے، اور احسان سے اوپر ایثار ہے کہ ہم ایثار کریں.
कम अज कम एहसार नहीं कर सकते, एहसान करें अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, अपने गरीब पड़ोसियों पर कि एक शादी में लाखों खर्चा हो रहा है और दूसरे घर में लड़की बैठी हुई बेचारों के पास निकाह कराने का इंतजाम नहीं है। हमारे मजहब में हमें हमदर्दी सिखाई गई है, खैर खाही सिखाई है। हाँ, खैर खाही का वस्फ इख्तियार करें, फजूल खर्चों से अपने आप को बचावें, इसराफ से बचावें, और इसराफ से ऊपर तबजीर और तबजीर से ऊपर तरफ हैं, और मुतरिफीन तो अजाब का अलाराम है। कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं, लौ अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना मुतरफीहा फफसक़ू फीहा फहक़्क़ अलैहिल क़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा, कि जब हम किसी बस्ती वालों को हलाक करने का फैसला कर लेते हैं तो वहाँ के माल वालों को ख्वाहिशात में लगा देते हैं, वहाँ के माल वालों को ख्वाहिशात में लगाते हैं कि वो शादियों में, नाच गान में और नाचने कूदने में और होटलबाजी में, घूमने फिरने में, अपनी चाहतें पूरी करने में अपना माल लगाते हैं। अल्लाह उनको उसमें मशगूल करता है। और फिर आगे अल्लाह ने धमकी जबरदस्त दी है कि फिर हम उनको इसमें लगाकर, इनको हम इसमें ख्वाहिशात में लगाकर फिर हम इनको मलिया मेट कर देते हैं। ये अच्छी चीजें नहीं है। हाँ, अपने निकाहों को और अपनी खुशी के मौकों को सादा रखें, घर के घर में रहकर, अपने घर में रहकर हया के साथ, शर्म के साथ, जो शरीयत के जायज दायरा हैं उस दायरे में बाकी रहें। दो पैसे मिल गए, हद क्रॉस न करें। हाँ, हद क्रॉस न करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह से, जिसकी न सोने वाली आंखें हमें रात के अंधेरों में भी देख रही हैं, दिन के उजालों में भी देख रही हैं, अपने मोहल्ले में भी देख रही हैं, और अपने मोहल्ले से, घर से दूर जाकर, किसी होटल पर जाकर या किसी क्लब पर जाकर, किसी मैदान में जाकर, किसी खेत में जाकर हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा अल्लाह देख रहा है, रात के अंधेरों में देख रहा है, दिन के उजालों में देख रहा है। वो चाहे तो इस वक्त सबको लखवा कर दे, वो कादिर है इस पर, वो सबको अंधा कर दे, उसने ऐसा किया है। अगली कौमों के साथ ऐसा हुआ कि लोगों को बंदर और खिंजीर बनाया है उसने, वो बड़ी कुदरत वाला है, लेकिन हमें ढील दे रहा है, हमारी नाफरमानियों के बाद भी, हाँ, हुक्म उदूलियों के बाद भी वो हमें ढील दे रहा है। इस ढील को हम नेमत न समझें, इस ढील को अल्लाह का फजल न समझें, हाँ, बल्कि इस ढील में चौकन्ने हो जावें, इसमें चौकन्ने हो जाए। भूल हो गई है, अल्लाह से माफी मांग ले, वो बड़ा माफ करने वाला है, माफ कर देगा, लेकिन जान जान कर गुनाह न करें।